جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر کوفے میں بھونچال آ گیا۔ وہی کوفے والے، وہی اہل بیت، کیا واقعہ کربلا دوبارہ دہرایا گیا تھا۔ کوفیوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ساتھ نہ دیا۔ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنے کالم، جس کا عنوان تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس میں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن علی امام حسین کے پوتے تھے۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی جو یزید ثانی کا بھائی تھا۔ ہشام نے اپنے عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ کو معزول کر کے تحقیقات شروع کروائیں تو اس سلسلے میں گواہی کے لیے حضرت زید کو مدینے سے کوفے بلایا گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اہل بیت کا کوئی ممتاز فرد اسی شہر میں آ رہا تھا جہاں 60 برس پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سے پورے کوفے میں بھونچال سا آ گیا اور لوگ پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان لوگوں نے حضرت زید کو یقین دلایا کہ کوفے میں 1 لاکھ آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور 15,000 آدمیوں نے بیعت کر کے باقاعدہ اپنے نام بھی ان کے رجسٹر میں درج کروا دیے۔ اس اثنا میں کہ خروج کی یہ تیاریاں اندر ہی اندر ہو رہی تھیں، اموی گورنر کو اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ حکومت خبردار ہو گئی ہے، سفر 122 ہجری یا 740 عیسوی میں قبل از وقت خروج کر دیا۔ جب تصادم کا موقع آیا تو کوفے کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جنگ کے وقت صرف 218 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ اچانک ایک تیر سے وہ گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یاسر پیرزادہ نے مزید لکھا ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات پڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے واقعہ کربلا دہرایا گیا ہو۔ وہی کوفے والے، وہی اہل بیت اور وہی ان کا شوق شہادت۔ امام حسین جب کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں بھی زمینی حقائق سمجھائے گئے اور بتایا گیا کہ ان کے لیے یہ مہم بے حد خطرناک ثابت ہوگی۔ جو لوگ امام حسین پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، وہ اس قسم کا اعتراض کرتے ہوئے یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ امام علی مقام کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس کے لیے انہیں کیا قربانی دینا پڑ سکتی ہے۔ کوفے کے سفر میں 1 سے زیادہ مرتبہ ایسا موقع آیا جب امام حسین کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ بحفاظت واپس جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ بات قابل قبول نہیں کی۔ حر نے بھی انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں کسی اہانت آمیز انداز میں بیعت کروں گا اور نہ ہی کسی غلام کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگوں گا۔ دوسری بات جو زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ کیا انہیں خاموشی سے یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی؟ کیا اس طرح بیعت کرنے سے یزید کی حکمرانی کو قانونی جواز نہ مل جاتا، اور کیا یہ بات درست ہوتی؟ کیا یزید کی نامزدگی اور اس کی حکمرانی اسلامی خلافت کے موجودہ اصولوں کی روح سے قانوناً درست اور جائز تھی؟ ان سوالات پر صدیوں سے بحث جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اس بحث کو 4 سطروں میں یہاں سمیٹنا ممکن نہیں۔ مولانا مودودی نے البتہ اس بحث کا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے اور لکھا ہے کہ امام حسین کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا۔ دراصل یہ بات ہی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھی کہ وہ ایک ناجائز حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھاتے۔ کوفے والے انہیں خط لکھتے یا نہ لکھتے، ان سے پیمان توڑتے یا نبھاتے، امام حسین نے ہر حال میں حق سچ کا ہی ساتھ دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نتائج اور زمینی حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود کوفے تشریف لے گئے، باقی تاریخ ہے۔ یاسر پیرزادہ کتاب تبری کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ امام حسین کا سر سنان بن انس نے کاٹا اور خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ جنگ کے بعد خولی اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی عورت نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ خولی نے کہا، تمام دنیا کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تیرے خیمے میں حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، لعنت ہے تجھ پر، لوگ سونا چاندی لے کر آئے اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا سر لایا ہے۔ 60 سال کے بعد تاریخ پھر دہرائی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر ہشام کے پاس بھیجا گیا اور یہ سر دمشق میں اس کے دروازے کے باہر لٹکا دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔